یاران جہاں کہتے ہیں کہ کشمیر ہے ایک جنت، یہ جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی۔ السلام علیکم ناظرین، میں عبدالوہاب، موٹیویشنل سپیکر، ٹرینر، کیلیگرافر اینڈ کنسلٹنٹ۔ آپ دیکھ رہے ہیں عبدالوہاب ٹرینر یوٹیوب چینل۔ ہمارے چینل پر مختلف ٹاپکس پر بات کی جاتی ہے جو ایجوکیشنل پوائنٹ آف ویو سے ہے، پرابلمز اور سولوشنز پر بات کی جاتی ہے۔ ہمارے چینل پر علامہ اقبال کی فقہ، رائٹنگ سکلز کی بات کی جاتی ہے اور موٹیویشنل پوائنٹ آف ویو سے بھی بات کی جاتی ہے۔ آج کا جو پوائنٹ ہے وہ کرنٹ افیئرز اور کرنٹ ایشوز کے حوالے سے ہے۔ کشمیر ایسی وادی کہ جس کو وادی نذیر اور جنت کی مثال کہا گیا۔ کیوں ایسا ہے کہ آج اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی کشمیر آزاد نہیں ہو سکا؟ ان کے پیچھے بہت سی وجوہات ہیں جو آپ کو معلوم ہے، لیکن کچھ ایسے پوائنٹس اور کچھ ایسی باتیں آج ہم آپ سے کریں گے کہ جن سے ہمیں ایسا ممکن ہے کہ کشمیر بہت جلد آزاد ہو جائے، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ ایسا ہو جائے۔ سب سے پہلے کشمیر ایک ایسا علاقہ جہاں پر ہندوستان کا تسلط ہے اس وقت، اور اس نے غازبانہ قبضہ کر رکھا ہے۔ کشمیری عوام کو کچلا جا رہا ہے، ان کی امنگوں کے مطابق فیصلہ نہیں کیا جا رہا، اور ان کو اپنا غلام آج کے اس دور میں جو کہ جس کو 21 سینچری ایڈوانسڈ دور کہا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس دور جیسا کوئی دور نہیں جس نے ترقی کر لی، لیکن انسان کی سوچوں کی پستہ حالی اور انسان کی فکر جس نے ابھی بھی غلامانہ تصور نہیں چھوڑا، اور بڑی قوموں نے چھوٹی قوموں کو اپنے غلامی کے شکنجے میں جکڑ رکھا ہوا ہے، اور وہ بڑی قومیں جو صرف اور صرف مادی لحاظ سے بڑی ہو چکی، جبکہ اخلاقی گراوٹ کا شکار، اخلاقیات کی دھجیاں اڑانے والی، اور روزانہ وہاں پر ہزاروں واقعات ایسے کہ جس پر انسانیت بھی شرم سے ڈوب مرے۔ وہ دعویٰ کرتے ہیں انصاف کے لمبردار ہونے کا، وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم انسانیت کی تکریم اور عزت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہم سے زیادہ سفسٹیکیٹڈ اور اعلیٰ مہذب قوم کوئی نہیں، اور انہوں نے غلامی کے اندر بے حسی اور اس طرح سے جکڑ دیا کشمیری عوام کو کہ وہ ان کے لیے کھانا پینا تو دور، اس اللہ تعالیٰ کی آزاد فضا میں خوشی اور آزادی کا سانس لینا بھی ان کے لیے محال ہے، اور ان کے لیے ہر دن ایک قیامت کی طرح ہے۔ اور اس کے لیے ہم سب کو اپنے اپنے حصے کا کام کرنا پڑے گا۔ اب تو وہ کشمیر کی بات ہی نہیں ہوتی، اب تو وہ جذبے ٹھنڈے پڑ گئے، اب تو وہ تمام تر باتیں ختم ہو چکی جن کی باتیں کبھی ہم بہت زیادہ پیک پہ سنا کرتے تھے۔ اب صرف سیاسی حلقوں میں چند باتیں رہ چکی، ہم سیاست کو بہت برا کہتے ہیں، سیاست یہ اور سیاسی، آج صرف اور صرف سیاست کرنے والے لوگوں نے کشمیر کی آواز کو بلند کر رکھا ہے۔ عوام تو اس کی بات ہی نہیں کرتی، عوام اور وہ دوسرے لوگ جو سیاست سے کوئی سروکار نہیں رکھتے وہ کشمیر کی بات ہی نہیں کرتے، وہ کشمیر کے حوالے سے گفتگو ہی نہیں کرتے، کیونکہ ان کی زندگی میں اپنے بہت سے مسائل کھڑے ہو چکے ہیں۔ تو جو یہ لوگ اکابرین جو سیاست میں بیٹھے ہیں، اور جو بڑے بڑے وزراء ہیں، اور ان کی آواز پوری دنیا میں عوام کی طاقت کی طرح بن کر ابھرتی ہے، تو وہ لوگ آج بھی کشمیر کے لیے ریلی نکالتے ہیں، کشمیر کے لیے آگے بڑھتے ہیں، یا وہ لوگ نکلتے ہیں جو لوگ نظریے کو سمجھتے ہیں، جن لوگوں کو پتہ ہے کہ نظریہ کیا تھا۔ آج کشمیر بھی اس نظریے کی بنیاد پہ کھڑا ہے۔ کشمیر کو بھی اگر آزادی چاہیے تو وہ صرف اور صرف نظریے کی بنیاد پر ہے، اور وہ ہے جس میں کشمیر کا نظریہ یہی ہے کہ یہ ایک مسلم آبادی ہے، اور مسلم کلچر کے اوپر آپ زبردستی تسلط اور قبضہ نہیں کر سکتے، نہیں تو اللہ کی پکڑ تو آئے گی، اور ان لوگوں کی بھی پکڑ آئے گی جن لوگوں کو اللہ نے قرآن مجید میں کہا تھا کہ اگر کسی مسلم آبادی پر ظلم ہو رہا ہے تو جہاد فرض ہو جاتا ہے، لاگو ہو جاتا ہے۔ جان جانی ہے، ایک دن جائے گی، لیکن اگر وہ جان اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہوئے چلی جائے اور اسلام کی سر بلندی کے لیے چلی جائے، اس جان سے بہتر کوئی جان نہیں۔ اس لیے آج حکومتی حلقوں میں، آج UN میں، آج اقوام متحدہ میں، اور انڈیا غاصب
جو انڈیا غاصب بنا بیٹھا ہے، ہندوستان کو یہ پیغام ہے کہ آپ سب مل کر کشمیر کا فیصلہ کیجئے تاکہ جلد سے جلد کشمیر کے عوام اس دنیا اور اس کائنات کے اندر اپنی آزادی کی فضا میں سانس لے سکے۔ اگر ایسا ممکن نہیں، اگر عمران خان جنہوں نے بہت بہتر کوششیں کی اور اس حوالے سے کہ کشمیر آزادی کی طرف چلا جائے، اقوام متحدہ میں بھی آواز کو بلند کیا گیا، لیکن اس کے باوجود کشمیر کا فیصلہ اتنی آسانی سے ہونے والا نہیں۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ کشمیر کے لیے ہر پبلک ہر جگہ پر بات ہونی چاہیے تاکہ عوام کے اندر وہ جذبہ برقرار رہے، اور عین ممکن ہے کہ وہ وقت آ جائے جب لڑنا پڑ جائے تو کشمیر کے لیے لڑنے کے لیے سب کھڑے ہو جائیں۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب ہمارے مسلمان بھائیوں کو مارا جا رہا ہے، ان کے لیے کھانا پینا بند کیا گیا ہے، ہر چیز ان کے لیے ایک غلامی سے بھی بدتر ہے، تو اس کے لیے ہم سب کا فرض ہے کہ کشمیر کے ایشو پر بات کی جائے اور کچھ نہ کچھ اپنے حصے کا کہیں نہ کہیں چراغ اور شمع روشن کرنے کے لیے کوشش کی جائے تاکہ وہ پیغام یہاں سے چلتے ہوئے کسی کے کان میں جو آواز چلی جائے، عین ممکن ہے کہ وہ ایک چنگاری کی حیثیت رکھے۔ اور ہماری پاکستانی فوج یہ دنیا کی بیسٹ افواج میں سے ایک فوج ہے، لہٰذا پاکستانی فوج تو کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتی ہے، لیکن چونکہ انڈیا اس چیز کو سمجھتا نہیں کہ اگر پاکستان نے قدم بڑھایا تو پھر انڈیا کو منہ کی کھانی پڑے گی، لہٰذا اس وقت ایک تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم سب کشمیر کے لیے ایک ایجنڈے پر اکٹھے ہوں، سیاسی ناچاکیوں کو ایک سائڈ پر رکھتے ہوئے اور آپس کے عوام کی ناچاکیوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے کشمیر کی کاز اور اس کی آزادی کے لیے کام کرنا چاہیے۔ اس کے لیے انڈیا میں بیٹھے لوگ جو انڈیا میں واقعی سمجھتے ہیں کہ امن انصاف کا فیصلہ ہونا چاہیے، ان لوگوں سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ وہ بھی کشمیر کے لیے آواز بلند کرے، پاکستان میں بھی آواز بلند ہو، اور اقوام متحدہ جو اس وقت پوری دنیا کو اپنے تسلط میں لیے ہوئے بیٹھی ہے، اس سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ کشمیر کے لیے اپنے اچھے فیصلے جلد سے جلد کریں تاکہ کشمیر اپنی اس دنیا میں جنت نظیر کی طرح جو کشمیر دعویٰ رکھتا ہے، وہ بھی عوام بھی کشمیر کے اس زندگی کو انجوائے کر سکے، اس زندگی کا مزہ لے سکے جو ان کا حق ہے اور جو ان کے لیے ضروری ہے۔ میں سمجھتا ہوں آئیے ہم سب مل کر اپنے اپنے حصے کا جہاں جہاں پر چراغ جلے ہوئے ہیں ان کے ساتھ مل جائیے، کشمیر کاز پر بات کیجئے اور قلم اٹھائیے، جو جہاں جہاں جہاد کر سکتا ہے وہ کرے، جس طرح کی بھی شکل کا جہاد ہے وہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اپنی غیبی مدد فرما اور ان لوگوں کو کھڑا کر، ان لوگوں کو لے کے آ جو لوگ تیرے دین کے لیے اور تیرے دین کے غالب ہونے کے لیے اور تیری رضا کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق وہ آگے بڑھے اور یہ کشمیر کو آزاد کروا لے۔ ارطغرل آپ نے دیکھا، ارطغرل میں بھی دیکھے یہی جذبہ دکھایا گیا کہ کشمیر کو جس طرح سے مسلمان علاقوں کو آزاد کروانا ہے اس طرح کشمیر کو بھی آزاد کروایا جا سکتا ہے، اور اگر زبانوں سے سمجھ نہیں آئے گی تو پھر تلوار اور گولی کی زبان تو پھر چلے گی، اور وہ دن دور نہیں کہ جس دن کشمیر انشاءاللہ تعالی آزاد ہو جائے گا۔ اسی پیغام کے ساتھ، اسی جذبے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو مسبب الاسباب ہے، اسباب پیدا کر اور لوگوں میں اپنی قوت دکھا تاکہ وہ لوگ اپنی قوت سے تیرے اس مسلم علاقے کو آباد کر سکے اور وہاں پر بھی اچھی زندگی بسر کر سکے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، دعا میں یاد رکھیے۔ پاکستان زندہ باد۔